ماشاء اللہ، بہت ہی علمی اور بہت ہی پرخلوص یہ بیان ہے ہمارے فیضان الحق صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان مرتے دم تک نصیب کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے، آخری سانس آئے اور ہم مومن ہوں، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، اور اسی توحید کو بیان کرتے کرتے یعنی اسی کے لیے مریں، اسی کے لیے جئیں۔ اگر جینے کا شوق ہے تو یہی توحید بیان کرنے کے لیے، رد شرک کرنے کے لیے، اور اگر یہ چیز ہماری زندگی سے نکال دی جائے تو یقین کیجیے ایک لمحہ جینے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ یہ جگہ ہی نہیں ہے ایسی کہ جہاں کوئی دل لگانے والا معاملہ ہو۔ دل لگا ہوا ہے اس انداز سے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور یقین کرو اس کفر و شرک کے دور کے اندر اور کفر و شرک کے ماحول کے اندر جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس کا نام لے کر اٹھو گے اور نبی علیہ السلام کی پیروی کرو گے اور اس طریقے پر چلو گے جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، تو ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یقین کیجیے ان کے اوپر روب طاری ہو جائے گا اور ذہنی مروبیت اللہ تعالیٰ نکال دے گا کہ کون ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں ہے کہ ایمان کو بیان کرتے ہوئے یہ ذہن میں ہے کہ یہ دوست ہے، اچھے خاصے تعلقات ہیں، علاقے کے لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں، اگر میں نے توحید بیان کی تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا کوئی بڑا افسر ہے یا بڑا کوئی آدمی ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے، اور ایسے بندے نے ایمان کی لذت چکھی ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کے اندر بڑا زور ہے اللہ کے بندو، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ اصل میں یہی آج مسلمانوں کی ذلت اور خواری کی یہی وجہ ہے کہ یہ ذہنی مروبیت کا شکار ہیں، یہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، طاغوت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ طاغوت کو للکارنا ہے، طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہیں تاکہ اس کا پتا پھٹ جائے، اور بالکل ذرا برابر چھوٹے اور بڑے کا خیال کیے بغیر کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو۔ یہ کلیہ الحمدللہ ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے وہاں وہ بہت زیادہ غیور رب بھی ہے، جو اس کی عزت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو گروہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے اوپر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہیں، اللہ کے وقار کے لیے اٹھے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کا نمک کھاتے ہیں، اور ہم نمک حرام نہیں ہے اس محمد حنیف اور اس کابینہ کی طرح۔ ایمان کی دولت سمجھنے کے بعد پھر یہ ذلت کے گڑھے میں جا کے شرک اور کفر کو جا کے پھر انہوں نے سہارا دیا نامرادوں نے۔ بہرحال دنیا والے ان کو جو بھی کہیں لیکن اللہ کی درگاہ سے راندے ہیں، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو وہ ذلت ان کے حصے میں آئے گی، دنیا میں بھی ذلت اور خواری ان کے حصے میں آئے گی۔ یاد رکھیے آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی مالک ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور مخلص مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کے درجات تو دیکھنے والے ہوں گے، کیا کہنا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی بسر کراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو غلبہ عطا کر کے کفر و شرک کو ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ باقی دیکھیں اللہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو ترکی میں اور یہ شام میں زلزلہ آیا ہے، چند منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور وہ منظر دیکھے نہیں جاتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں کس طرح نیچے آ رہی ہیں۔ تقریباً 6000 کے قریب بلڈنگیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، اندازہ کتنے بندے ان کے اندر مرے ہوں گے، اور کتنی اذیت سے چیخو پکار، بالکل قیامت کا سا منظر ہے۔ تو بتائیے یہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ان کو پھر بھی ہوش نہیں آ رہی ہے۔ یہ ترک یہ بہت زیادہ قبر پرست گزرے ہیں۔ یہ جو گنبد آج سعودی عرب میں اور پوری دنیا میں گنبد بنے ہوئے ہیں، یہی ترکوں کے شرک اور کفری عقیدے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ قبر پرست گزرے ہیں۔ اور یہ بھی تھوڑا سا یہ معاملہ ہوا ہے، ورنہ ترکی اتنا زیادہ اسلام کا دشمن بنا دیا گیا تھا کہ ایک سکارف پہننے کے اوپر، یعنی اگر ایک خاتون نے سکارف پہنا تھا صرف، ابھی پردہ بھی نہیں پوری طرح، اس کو اسمبلی سے نکال دیا گیا تھا وہاں سے کہ تم یہ نہیں پڑھ سکتی ہو۔ پھر کمال اتا ترک نے جو وہاں مسجدوں کو کلب اور کیا کچھ اس نے نہیں کر دیا تھا۔ ہمارے مشرف صاحب جو ابھی اپنے انجام کو پہنچے کہتے تھے اتا ترک میرا آئیڈیل ہے۔ یہ بے ایمان وہی کچھ یہاں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی یہ ڈسکو قسم کا اسلام آئے گا، کلبوں کے اندر ڈانس، اور مسجد میں دل کرے تو کبھی نماز پڑھ لو، اور یعنی کم عقل ایسا، ذرا دماغ اس کا کام نہیں کرتا تھا، کہتا ہے یہ داڑھی اور یہ جو پردہ ہے یہ گھر تک رکھو، باہر نہ لے کے آؤ۔
اس جانوروں کے جانور سے کوئی پوچھے کہ کیا داڑھی بندہ گھر کے رکھ کے باہر نکلے گا؟ گھر کے اندر عورت پردہ کرے گی، باہر آ کے پردہ نہیں کرے گی؟ پھر اس کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، علی اجمیری کی قبر پر ماتا رگڑتے ہوئے دیکھا گیا اس بے ایمان کو۔ بتاؤ اتنے اونچے رینک تک تو پہنچ گئے ہو، اب مزید کیا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کے بندو، یہ ہے معاملہ۔ عمران خان بھی اسی طرح جا کے مزار کے سامنے جا کے لیٹ جاتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ فضل الرحمان بھی، اس کا باپ بھی حلوے بانٹتا تھا، فضل الرحمان کا مفتی محمود، اس نے علی جویری کی قبر کے اوپر جا کے حلوہ بانٹا تھا۔ الیکشن کی مہم کا آغاز وہاں سے کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور نے مودودی کی زندگی میں نائب امیر کی حیثیت سے بر امام جا کے چادر چڑھائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے کامیاب کرو گے یہ حلقہ اسلام آباد سے، تو یہ جو راولپنڈی سے بر امام روڈ آتی ہے اس کو اتنا چوڑا کروں گا جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں چوڑی ہیں، تاکہ آسانی سے یہ مشرق وہاں جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ تو ایک سے ایک کٹا مشرق آتا ہے، اس قوم کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ یہ ہے اس قوم کا اصلی جرم، یہ ہے جو ذلت اور خواری ان کو پوری دنیا میں مل رہی ہے، اس کا جرم صرف ایک ہے، شرک، اور اس کا علاج بھی صرف ایک ہے، شرک کا رد، توحید کی دعوت، اور اس راستے میں جم جاؤ۔ باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے میرے پیارے بھائیو، یقین کرو اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ اس کی عزت کی وجہ سے، اس کی وقار کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں، اور کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک اور خالق کی بات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک محمد حنیف نہیں، پوری دنیا محمد حنیف بن جائے، ایک ڈاکٹر اسرار نہیں، پوری دنیا ڈاکٹر اسرار، اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ بن جائیں، جتنے بھی ہیں یہ سارے جن کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول کے اندر جو ہے سارے طاقتوں کی نشاندہی کی، بلکہ لسٹ شائع کر دی، یقین کریں۔ تیسری صدی سے لے کر، دوسری میں بھی کچھ پیدا ہو گئے تھے، تیسری صدی سے لے کر آج دن تک جتنے یہ کفر و شرک کے دائی گزرے ہیں، ان کا نام لے کر اس اللہ کے بندے نے نشاندہی کی ہے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے۔ اور اس دور کے اندر ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد امت مسلمہ کے اندر جو کفر و شرک کا پھر انجیکشن دیا، یہ محمد حنیف نے، سجدہ تعظیمی کا شرک، اور یہ بے ایمان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ تھا انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ بتاؤ کیا رہے گا معاملہ پیچھے؟ انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اندازہ لگائی، معجزانہ طور پر، کوئی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہی اشاعت و توحید و سنت والوں نے کہا تھا کہ معجزانہ طور پر نبی علیہ السلام قبر کے اندر سنتے ہیں، معجزانہ کا لفظ لکھا کے شرک کو جواز فراہم کر رہے ہیں، اسی راستے پر یہ چل پڑا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے اپنی صفت کے 100 حصے کیے اور ایک صفت مخلوق میں بانٹ دی۔ بتائیے، اللہ نے اپنی صفت کے 100 حصے کیے، یعنی اللہ نے اپنی خدائی بانٹی ہے، تو اس طرح اس کی مت ماری گئی ہے۔ تو بہرحال اپنے انجام کو پہنچیں گے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، اور واسطے وسیلے والے، صدقے اور بے حرمتے۔ جوہر القرآن کے اندر اندازہ لگائے، یہ غلام اللہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے دعا مانگنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن بحرمت رسول کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بتاؤ، ایک ہی لفظ کو دوسرے لفظ کو بدلی کر کے یہ شرک اور کفر کو پھر پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو مل کر اس کا رد کریں گے انشاءاللہ، مرتے دم تک کریں گے۔ ہمارے عزائم یہی ہیں کہ کفر و شرک کو بالکل زمین سے مٹا دیا جائے، سارے بت توڑ دیے جائیں، سارے مزار گرا دیے جائیں، اور عرس اور میلوں کا کہیں نام نہ ہو، اور تعویذ گنڈا ختم، جمہوریت ختم، سب کفر و شرک کا جنازہ اٹھا دیں گے۔ ہمارے ارادے یہی ہیں، ہم کر پائیں نہ کر پائیں، اللہ سے ہم یہی توفیق مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں مالک سے۔ مالک ہماری مدد کر، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، کفر و شرک کو بالکل دنیا سے ناپید کر دے مالک، اور ہر طرف ایمان کا دور دورہ ہو، اسلام کا راج ہو، اور یہ ہو کے رہنا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کی تو پیشنگوئی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک یہ 7 سال تک مسلمان صرف رہیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسلمان کم ہو جائیں گے، کفر و شرک کا پھر دور دورہ ہوگا، اور آخر میں ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ایک مسلمان بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، اس دنیا کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔